السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ عثمان الخیر ریسرچ سینٹر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ تو آج میں آپ کو بہت سارے لوگ، میں نے ایک چترال کے موضوع پہ ویڈیو بنائی تھی، بہت سارے لوگ کمنٹ کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے، اور ابھی ایک کلاش کے بارے میں بہت سارے سوالات کر رہے تھے، اور چترال کے بارے میں بھی سوالات کر رہے تھے۔ یہ کچھ اس میں حقیقت ہے، کچھ افواہیں تھیں، تو جس سے بہت سارے سوالات نکلے، اور میں نے سوچا میں اس پر تفصیلاً ایک ویڈیو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ دوسرا، اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو بنانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ یہ مئی کا مہینہ ہے، اور مئی میں فیسٹیول ان کا آنے والا ہے، کلاشی لوگوں کا۔ تو اس میں کیا کیا ہوتا ہے، وہاں رشتے کرنا کیسے ہوتے ہیں، رشتے ہوتے ہیں نہیں ہوتے، یا رشتہ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، وہاں سے لڑکی کو لے کے جانے کا کیا سسٹم ہے، تو وہاں جانے کا کیا طریقہ کار ہے، وہاں رہنے کا کیا سسٹم ہے، اور کیا مکمل سیٹ اپ کیا ہے، اس بارے میں مکمل بات کریں گے آج اس ویڈیو میں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کریں، اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ان لوگوں تک پہنچایا کریں جو پاکستان میں اور بیرون ممالک میں رشتے کے خواہش مند ہیں۔ اور جتنی بچیاں گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، بہت ساری بچیاں ویڈیو دیکھ کر میرے ساتھ رابطہ کرتی ہیں، یہ آپ کی مہربانی، آپ ویڈیو شیئر کرتے ہیں تو گھروں کے لوگ، مائیں بہنیں میرے ساتھ رابطہ کرتی ہیں، جس کی میں پھر ویڈیو لگاتا ہوں، ان کا میچ مل جاتے ہیں، تو میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا اس کا پس منظر اور یہاں وادی کلاش کا محل وقوع آپ کو تھوڑی سی اس کی تاریخ کے متعلق بتانا چاہتا ہوں۔ وادی کلاش ضلع چترال کی ایک وادی ہے خوبصورت، جو پاکستان کے شمال میں واقع ہے۔ خوبصورت ہے، دل فریب ہے، منفرد ہے۔ وہاں کے رہنے والوں کی زبان، کلچر، رہن سہن، اور ان کا جو کلچر ہے، یہ پوری دنیا میں انمول ہے، پوری دنیا سے الگ ہے، کسی کے ساتھ کوئی میچنگ نہیں ہوتی۔ یہاں ہمارے اندر مسلمانوں کا آپس میں، مسلمانوں میں، فرقوں میں، یا کسی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے، یہودیوں کا اپنے کے ساتھ ہوتی ہے، عیسائیوں کا اپنے ساتھ ہوتی ہے۔ ان کا ایسا کلچر ہے، یہ کسی مذہب، کسی ملک کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں ہے ان کا الگ ہی طریقہ ہے، ان کی میتوں کا الگ طریقہ ہے، ان کی پیدائش کا الگ طریقہ ہے، ان کی شادیوں کا الگ طریقہ، سارا ان کا جو نظام ہے یہ بالکل۔ وادی کلاش کے لوگ، وہاں کے رہنے والے ایک منفرد لوگ ہیں، اور وہاں کے کلچر کے لحاظ سے منفرد ہیں، تو اسی وجہ سے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ان کی تہذیب دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ان کا معاشرہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ان کا رہن سہن، ان کا فیسٹیول دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب مئی ہے، مئی کی 12 تاریخ کو ان کا فیسٹیول شروع ہو رہا ہے۔ ان کے فیسٹیول کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، ان کے سال میں 3 فیسٹیول ہوتے ہیں۔ پہاڑوں کے دامن میں رہنے والے یہ سادہ لوگ مگر دل فریب اور دلکش لوگ ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ فیسٹیول کیا ہے۔ سب سے پہلا جو فیسٹیول ہوتا ہے اسے کہتے ہیں چیلم چوست۔ مئی کے مہینے میں ہوتا ہے، بہار کی استقبال کے لیے اس کو مناتے ہیں وہ۔ یہ 12 تاریخ کو مئی کو شروع ہو رہا ہے، اور میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ فیسٹیول میں کیا ہوتا ہے اور آپ کے لیے کیا وہاں فائدہ مند ہے یا نہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا ہوتا ہے وہ چھال اگست کے مہینے میں ہوتا ہے، فصل کی کٹائی کے موقع پر۔ تیسرا ان کا جاؤ دسمبر میں ہوتا ہے، سال کے اختتام پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان تہواروں میں مقامی لوگ روایتی رسم و رواج کے مطابق اپنی سرگرمیاں سر انجام دیتے ہیں۔ لوگ وہاں کیا کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ زیادہ تر لوگ ان کی ثقافت دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ان کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے آتے ہیں، پہاڑوں کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ان کا کلچر دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ان کا مذہب دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو ان کے رسم و رواج کو دیکھنے کے لیے جو فوٹوگرافر ہیں، میڈیا والے ہیں، یا جن کے یہ سسٹم ہوتے ہیں، تو جن کے ویڈیو کے ذریعے ویوز وغیرہ آنے ہوتے ہیں، وہ وہاں کے جاتے ہیں۔ ان کو جو شادی کے لیے، رشتے کے لیے جانا چاہتے ہیں، وہ لوگ جائیں جن کے پاس پیسہ بہت ہے، یا وہ لوگ جائیں جن کے خوبصورتی بہت ہے، کیونکہ ان کے اندر جو کلاشی لوگوں کے اندر جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کو پسند کر لے، یا لڑکی لڑکی کو پسند کر لے، آپس میں رضامندی کے ساتھ رشتہ وہ چلے جاتے ہیں۔ ان میں والدین یا کوئی بھی ان کو روک ٹوک نہیں کرتا، ان میں یہ کلچر عام ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں سسٹم بنتا تو پھر والدین شادی کرتے ہیں، نہیں تو ان میں جو یہ چیز ہے کہ اگر اس نے مسلمان کو پسند کر لیا تو مسلمان کے ساتھ شادی ہو جائے گی، اگر اپنوں میں پسند کر لیا تو اپنوں میں ہو جائے گی۔ تو اب وہاں وہی لوگ اس گھر سے اگر جاتے ہیں تو وہ لوگ جائیں جن کے پاس پیسہ بہت ہے یا حسن بہت ہے، تو وہ آپ کو پسند کر لیں تو آپ کے ساتھ وہ آ جائیں۔ تو وہ جب مسلمان کے ساتھ آتے ہیں تو وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب ان کی تعداد بہت قلیل رہ گئی ہے، ایسے امکانات بہت کم ہیں
کہ یہ آپ کے ساتھ آئیں گے، زیادہ آپس میں ہی رشتے کر لیتے ہیں، کیونکہ وہاں ایک چھوٹا سا ایریا ہے جہاں یہ رہ رہے ہیں اور زیادہ تر لوگ یہ مسلمان ہو چکے ہیں، اور اس سے بڑھ کر انگریز 80% وہاں آ رہا ہے۔ انگریزوں کی جو لوگ ہیں وہ 80% آ رہے ہیں، تو اس کے انگریزوں کے مقابلے میں آپ کو ترجیح بہت مشکل ہے۔ اس گھر سے جانا فضول ہے، پیسہ فضول ہے۔ ہاں ویسے آپ کا کوئی چینل ہے، کوئی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں، فوٹوگرافی کرنا چاہتے ہیں، یا سیاحت کے طور پہ جانا چاہتے ہیں، تو وہ آپ جائیں، کلچر کو دیکھیں۔ 12 تاریخ کو فیسٹیول شروع ہو رہا ہے مئی کو، تو آپ جائیں تو وہاں نظام، اگر ہماری وہاں ہیلپ کی ضرورت ہو ہوٹل کے لحاظ سے، یا ویسے اگر کسی کے سسٹم کے تحت جانا چاہے، ہماری ہیلپ لینا چاہے، تو ہم بھی ہیلپ کرنے کے لیے آپ کی تیار ہے۔ اس میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ غیر مسلم ہوتے ہیں، کلاش کے لوگ، ٹھیک ہے، کلاشی سارے نہیں، کلاشی جو ہے وہ غیر مسلم ہوتے ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں چترال کی۔ چترال میں جو سسٹم ہے، وہاں سے بھی لوگ شادیاں کر کے آتے ہیں، لوگ رشتے کر کے آتے ہیں، نکاح کر کے آتے ہیں، باقاعدہ مسلمانوں کے طور طریقے پہ آتے ہیں۔ تو وہاں یہ سسٹم ہے کہ وہاں کچھ آپ جب بھی رشتے کے لیے جائیں، یا تو کسی مقامی لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہ کر جائیں، مقامی لوگوں کے ریلیشن میں ہوں، ان کے ساتھ بات چیت ہو، اس طرح جائیں، تو یا دوسرا وہاں تنظیمات ہیں ان کے ساتھ مل کر آپ اپنا ورک کریں، وہاں اپنے رشتہ تلاش کریں، یا تنظیمات کی جتنی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر کے آپ وہاں پر جا سکتے ہیں، اور اپنا جو اسلام کے مطابق ہے، مسلمانوں کی رسم و رواج ہے، اس کے مطابق آپ رشتہ وہاں کر سکتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ کہیں کہ وہاں بہت سارے لوگ ایسے جاتے ہیں، میرے سامنے ایسے لوگ بہت سارے آئے ہیں کہ وہ گئے ہیں، ان کو کچھ بھی نظر نہیں آیا، ویسے ہی آ گئے ہیں، اور آ کے کہتے ہیں کہ صرف باتیں ہیں، ایسے ہے ویسے ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جہاں بھی کوئی چیز لینے کے لیے بندہ جاتا ہے یا تلاش کرنے کے لیے جاتا ہے، تو وہاں مقامی لوگوں سے زیادہ وہاں معلومات مل سکتی ہے۔ مقامی لوگوں سے آپ ریلیشن میں ہوں گے، مقامی لوگوں سے آپ کے رابطے ہوں گے، تو تب آپ کو کوئی چیز حاصل ہو سکے گی، نہیں تو آپ ادھورا سفر کر کے آ جائیں گے، اور غم کے علاوہ، افسوس کے علاوہ کچھ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ یہ تھی وادی کلاش اور وادی چترال کی کہانی۔ اور اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہاں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ چلے جائیں، تو وہ مہنگائی، وہاں وادی کلاش میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، وہاں ہر چیز مہنگی ہے، وہاں رہنا، گزر بسر کرنا مڈل کلاس، لوور کلاس لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں غیر مسلم ہیں، ان کے طور طریقے غیر مسلم جیسے ہیں، تو وہاں پیسے والے کی ہی ڈیمانڈ ہے، ہر چیز مہنگی ہے، پیسے والا ہی وہاں سروائیو کر سکتا ہے، دوسرا بندہ وہاں سروائیو نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے تو آپ سے یہی گزارش ہے، ان باتوں کو اگر آپ وہاں جانا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر بھی ڈسکرپشن میں ہوگا یا ویڈیو میں ہوگا، رابطہ کر سکتے ہیں، مزید معلومات لے سکتے ہیں۔ اگر رشتوں کے یا پاکستان میں یا باہر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو ہم اس حوالے سے آپ کی بھرپور رہنمائی کریں گے۔ تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔